ایکسپلینیشن کریں گے، اس کا نام ہے ریسٹورنٹ سافٹ ویئر۔ وہ ایکسپرٹ سولوشنز ریسٹورنٹ سافٹ ویئر کو اوپن کرنے کے لیے ہمیں پہلے اس کی URL لینی ہوگی۔ تو اس کے لیے restaurant.expertsolution.com ہم دیتے ہیں، تو ہمیں ایک ہماری ریسٹورنٹ کی ویب سائٹ اوپن ہوگی، لیکن ہمیں ایڈمن پینل میں جانا ہے، تو اس لیے ہم ادھر ڈیش بورڈ/ہوم پر چلتے ہیں۔ ادھر ہمیں کنڈیشن دینی ہوگی، جیسے ای میل اور پاسورڈ، اور یہ کیپچا کی کوڈ دینا ہوگا 2۔ اچھا، یہ دینے کے بعد لاگ ان پر کلک کریں گے تو ہم سیدھا اپنی سافٹ ویئر میں آ جائیں گے۔ سافٹ ویئر کے ڈیش بورڈ کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں لائف ٹائم آرڈرز بھی دکھ جاتے ہیں، ٹوٹل آرڈرز بھی، سیلز بھی، ٹوٹل کسٹمرز بھی، ٹوٹل ڈیلیوریز بھی، جتنی ڈیلیوریز ہو چکی ہے وہی، اور ٹوٹل ریزرویشن ہو چکی ہے اس کی بھی۔ یہاں سے ہم سیدھا پوائنٹ آف سیل انوائس کی انٹرفیس پہ بھی جا سکتے ہیں، آرڈر لسٹ بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، کچن ڈیش بورڈ بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور کاؤنٹر ڈیش بورڈ بھی یہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیش بورڈ پر ہمیں لیٹسٹ آرڈر بھی دکھ جاتے ہیں، لیٹسٹ ریزرویشنز بھی دکھ جاتی ہے جو لسٹ ہے ان کی، اور لیٹسٹ آن لائن آرڈرز جو ہوتے ہیں وہ بھی دکھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نیچے آ جائے تو منتھلی سیلز اینڈ آرڈرز والی ایک گراف دکھائی جاتی ہے، جس کمپیریزن گراف کا دکھائی دیتی ہے ہمیں ادھر۔ اس کے علاوہ اگر نیچے آ جائے تو آن لائن ورسز آف لائن آرڈرز اینڈ سیلز والی ایک گراف اور دکھائی جاتی ہے۔ پینڈنگ آرڈرز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں ادھر ہی ایک لسٹ دکھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں یہ تو ڈیش بورڈ کی بات ہوئی نا، اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی اپنا ایک پروڈکٹ یا ایک چیز ایڈ کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ ابھی ہم سمجھائیں گے۔ تو اس کے لیے پہلے ہم چلتے ہیں، ہمیں پھر پہلے یہ کرنا ہوگا کہ جو بھی پروڈکٹ ایڈ کرنی ہے اس کے لیے جو چیزیں لگیں گی اس کا سپلائر ہمیں ایڈ کرنا پڑتا ہے نا۔ سب سے پہلے ہم آ جائیں گے پرچیز پر سپلائر ایڈ کرنے کے لیے۔ اگر ہم نیچے آ جائے تو ادھر سپلائر مینیج لکھا ہوا ہے، اس پر کلک کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پر مختلف قسم سپلائر ہمارے پاس ہے، ہم ایک اور سپلائر کو ایڈ کریں گے۔ ادھر ہم نے ایڈ کیا ABC، ایک سپلائر کا نام ہم نے دے دیا اگزامپل کے طور پر۔ ادھر ہم نے دیا اس کی ای میل، اس کا موبائل نمبر جو بھی ہو جو آپ ادھر اس ٹائم ایڈ کر سکیں۔ تو اس کے بعد ہم ایڈ پر کلک کریں گے، سپلائر ایڈ ہو گیا۔ ہمارا پہلا سٹیپ جو تھا وہ سپلائر ایڈ کرنا تھا، جو ہم نے کر دیا۔ اس کے بعد ہم جائیں گے، یہ جو ہم پروڈکٹ ایڈ کریں گے نا اس کی کیٹیگری بھی ہم پہلے سے ہی ایڈ کر لیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا فوڈ مینجمنٹ میں کیٹیگری پر، مینیج کیٹیگری پر ہم ایڈ کیٹیگری پر کلک کریں گے۔ جیسے ہم ایڈ کیٹیگری پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں کچھ آپشنز ملیں گے، وہ فل کرنے پڑیں گے۔ تو یہاں پر کیٹیگری کا نام کون سی کیٹیگری کے ہے، مطلب یہ جو اگزامپل کے طور پر یہ چائنیز ٹائپ فوڈ ہے کیا ہے، تو اس ٹائپ کی طرح ہمیں پھر اس کی کیٹیگری بھی دینی پڑے گی۔ یہاں پر اس کی پیرنٹ کیٹیگری اگر ہے تو دے دے، اور نہیں ہے تو چھوڑ دے۔ سٹیٹس کو ایکٹیو کر دے، یہ ضروری چیز ہے، یہ نام دینا اور ایکٹیو کرنا، باقی یہ آپشنل ہے۔ اگر آپ نے تصویر اپلوڈ کرنی ہے، پیرنٹ کیٹیگری ایڈ کرنی ہے یا نہیں،
یا آفر لگانی ہے کہ نہیں. بس اگر نہیں تو پھر ایکٹیو کرنے کے بعد آپ نے سیو پر کلک کرنا ہے. اب اگر ہم آ جائے کیٹیگری لسٹ پر جو، تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چائنیز ایڈ کی تو ادھر آگے وہ کیٹیگری. اس کے بعد ہمیں فوڈ ایڈ فوڈ پر جانا. تو ایڈ فوڈ کے لیے ہمیں پھر فوڈ مینجمنٹ میں آ کر مینیج فوڈ میں آ کر ایڈ فوڈ پر کلک کرنا ہے. ایڈ فوڈ پر کلک کرنے کے بعد ہمیں کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی ایڈ کی تھی چائنیز. اس کے بعد کچن جو بھی ہو آپ نے وہی سلیکٹ کرنا ہے. میں نے پہلے سے کچنس کے کچھ نام ایڈ کیے تھے تو اس وجہ سے ہمیں پھر کچن کی نام بھی سلیکٹ کرنا پڑے گا. تو ویسے یہ آپشنل ہے، آپ نے ایڈ کرنے یا نہیں کرنے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کامن میں نے کامن سلیکٹ کر دیا. اب یہاں پر مجھے اس جو بھی فوڈ ہے، مثال کے طور پر کوئی رولز ہے یا کوئی جو بھی فوڈ کا نام ہے نا وہی آپ نے ایڈ کرنے ہے. ابھی میں نے آملیٹ ایڈ کرنی ہے. آملیٹ آملیٹ جیسے بھی نام ہو، اسپیلنگ شاید غلط بھی ہو سکتی ہے. کمپوننٹ کمپوننٹس ایڈ کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں وہ چھوڑ دے. اس کے بعد آپ نے تصویر ایڈ کرنی ہے. ہاں میں نے ایک تصویر ایڈ کرنی ہے. میں نے ادھر آملیٹ کی تصویر. اچھا ٹھیک ہے، یہ ایڈ کر دی. اس کے بعد میں نے اگر کوکنگ ٹائم مینیو جس ٹائم بھی اگر مینیو ٹائپ سلیکٹ کرنی ہے نا پارٹی والی ہے. مینیو ٹائپ اس کا کیا ہے؟ پارٹی، کافی، ڈنر، لنچ، بریک فاسٹ کون سی ہے؟ میں نے بریک فاسٹ سلیکٹ کر لی. میں چاہوں تو سلیکٹ نہ بھی کروں لیکن میں نے سلیکٹ کر لی. اس کے بعد میں نے اس کو ایکٹیو کرنی ہے اسٹیٹس اس کی اور سیو کرنی ہے. اچھا تو فوڈ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کی ویریئنٹ ایڈ کرنی ہے. تو ویریئنٹ ایڈ کرنے کے لیے ہمیں فوڈ مینجمنٹ میں نیچے فوڈ ویریئنٹ میں جانا ہوگا. اس پہ کلک کرنے کے بعد ہمیں ادھر اس کی ویریئنٹ ایڈ کرنی ہوگی. مثال کے طور پر فوڈ کا نام اچھا ابھی تو ہم نے آملیٹ وہی سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد ہم نے اس کی ویریئنٹ کا نام دینا ہے. مینز آملیٹ کا میں ویریئنٹ دے دیتا ہوں ہاف. ویسے میں نے اگزامپل کے طور پہ دیا ہے، آپ نے اپنی فوڈ کے مطابق جو بھی اس کی ویریئنٹس ہوں گی اسی طرح دینی ہے. ویریئنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کون سی مطلب اگر رول ہے نا رولز جو ہوتے ہیں اگر رولز پیسز میں ہوتے ہیں جس طرح 6 پیسز کا ایک آفر ہوتا ہے، 12 پیسز کا ایک آفر ہوتا ہے، اسی طرح اس طرح میں نے آملیٹ کا ہاف اور ایک دوسرا بھی ایڈ کرنا ہے ویریئنٹ، وہ ہوگا فل آملیٹ کا. اس کی پرائس میں نے دینی ہے ابھی 120. اس کو ایڈ کر دیتے ہیں. اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہمیں ادھر ایک اور ایڈ کرنا ہے فل. اگر ہے تو ایڈ کر لے، اگر نہیں تو پھر آملیٹ سلیکٹ کر لے دوسرا. اس کی پرائس ہم نے دے دی 200. اس کے بعد ہمیں ویریئنٹس ایڈس کرنے کے بعد ہمیں یونٹ میجرمنٹ میں جانا ہے. اس کی یونٹ میجرمنٹ جو کہ فوڈ مینجمنٹ میں ہمیں نیچے کر اچھا یونٹ میجرمنٹ میں آنا ہے. یونٹ میجرمنٹ ادھر سیٹنگز میں آ کے ہم یونٹ میجرمنٹ میں
آئیں گے تو یونٹ میجرمنٹ لسٹ پر آئے جائیں گے. ہم ادھر ایڈ پر کلک کریں گے. یونٹ نیم اس کو چھوڑ کے ہم نیچے آ جاتے ہیں انگریڈینٹ لسٹ پر. انگریڈینٹ لسٹ پر آ کے ہمیں ادھر اس کی انگریڈینٹ ایڈ کرنی ہے کہ کون کون سی انگریڈینٹس لگیں گے اس فوڈ میں. یونٹ نیم جو کہ جس حساب سے بھی آپ کی یہ جو انگریڈینٹس ہوں گے اس کی یونٹ آپ نے ادھر سلیکٹ کرنی ہے جس حساب سے بھی ہو. ہم نے ادھر پر پیسز یا پر کپ بھی لے سکتے ہیں جس طرح ہم لینا چاہیں. تو ہم نے ابھی ادھر چل پر پیس لے لیا. اس کے بعد انگریڈینٹ نیم دینا ہے. انگریڈینٹ نیم میں ایک ریسٹاک لیول ہم نے دے دینا ہے. ریسٹاک لیول یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جب یہ ایک کا جو یہ اسٹاک ہے نا اگر یہ 10 پر آ گیا ہم نے ابھی 10 کا لیمٹ دیا ہے نا. اگر یہ 10 پر آ گیا تو یہ ہمیں ایک الرٹ بھیجے گا کہ آپ نے اپنی یہ ایگز اور یہ مختلف قسم کی جو ویرینٹس یا انگریڈینٹس ہے اس کو ریسٹاک کرنی ہے مطلب دوبارہ سے اسٹاک میں لانی ہے کیونکہ یہ کم ہو رہی ہے. اس کے بعد ایکٹیو پر سلیکٹ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو ایڈ کرنی ہے. اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کی ایڈ پرچیز پر جانا ہے. اس کو پرچیز کرنا ہے مطلب. تو پرچیز کرنے کے لیے ہمیں ادھر پرچیز مینیج پر آنا پڑے گا. ادھر ہم ایڈ پرچیز پر کلک کریں گے. کرنے کے بعد ہم اس انٹرفیس پر آ جائیں گے. یہاں پر ہم نے سپلائر نیم دینا ہے جس طرح ہم نے ادھر سپلائر نیم دیا تھا ABC. اس کے ساتھ ہم نے انوائس نمبر دینی ہے. ہم نے ایک انوائس نمبر دے دی. یہ ساری ڈیٹیل فل کرنے کے بعد ہم نیچے آئیں گے اور ادھر انگریڈینٹ سلیکٹ کرنی ہے اور اس کی کوانٹٹی مینز میں نے ادھر ایک کی کوانٹٹی 500 سلیکٹ کر دی. اس کا ریٹ میں نے 40 سلیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے سبمٹ کرنا ہے. سبمٹ کر دیا. ساری انگریڈینٹس کو سلیکٹ اور اس کی پوری کوانٹٹی ڈالنے کے بعد اس کی اوکے کا سبمٹ کرنا ہے. سبمٹ کرنے کے بعد سیٹ پروڈکشن پہ آنا ہے. سیٹ پروڈکشن کے لیے ہمیں پہلے پروڈکشن میں جانا پڑے گا. سیٹ پروڈکشن یونٹ پہ جانا پڑے گا. اس پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پر آ جائیں گے. یہاں پر ہم نے فوڈ نیم دینا ہے. ہمارے فوڈ کا نام آملیٹ تو آملیٹ دینا ہے. ہاف تھے تو ہاف لے لیا. اب یہاں پہ ہم نے دینا ہے انگریڈینٹ آئٹم انفارمیشن. یہ ایک بار انگریڈینٹ کا نام سلیکٹ کرنا ہے. کوانٹٹی اس کا سلیکٹ کر لو. مثال کے طور پر میں نے 500 سلیکٹ کر دیا. تو یہ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کی اوکے سبمٹ کرنا ہے. سبمٹ ہو گیا. اب یہ صرف ہاف کے لیے ہو گیا. تو ہمیں ابھی آملیٹ پر سلیکٹ کرنا پڑے گا. یہاں پر ہاف کی جگہ فل سلیکٹ کرنا پڑے گا. یہاں پر ایک دوبارہ سے سلیکٹ کرنا پڑے گا. یہاں پر پھر سے کوانٹٹی ڈالنی ہے فل والی تو میں نے پھر اتنی ڈال دی. اچھا تو یہ ہونے کے بعد سیٹ پروڈکشن ہونے کے بعد ایڈ پروڈکشن کرنی ہے. سیٹ پروڈکشن ہم نے کر لیا. اب ایڈ پروڈکشن کرنی ہے. ایڈ پروڈکشن پہ ہم نے کلک کیا. ادھر آ گئی تو یہاں پر ہم نے فوڈ نیم دینا ہے جو بھی فوڈ نیم ہوگا وہی دیں گے. اس کی ویریئنٹ دیں گے. اس کا پروڈکشن ڈیٹ اور سرونگ یونٹ اس طرح کچھ تھا. میں نے سلیکٹ اس طرح کیا تھا. تو یہ ہو گیا. اسے سبمٹ کریں گے.
اب دوبارہ سے ہم نے وہ ہاف کے لیے کیا تھا، اب یہ فل کے لیے کریں گے۔ یہ دونوں کرنے کے بعد اب ہم سیدھا جائیں گے ہمارے پوائنٹ آف سیل انوائس پر، جو کہ ہمیں ڈیش بورڈ سے سیدھا یہاں پر لاتے ہیں۔ یہاں پر پھر اب ہم سلیکٹ کریں گے اس آملیٹ کو سلیکٹ کیا، آملیٹ کی اب ویریئنٹ کو سلیکٹ کریں گے۔ پہلے تو ہم فل کو سلیکٹ کریں گے، فل کو سلیکٹ کرنے کے بعد ایڈ ٹو کارٹ پر کلک کریں گے تو یہ رہا ہمارا سلیکٹ ہو گیا ہے۔ اس کی وہ ریٹ بھی آ گئی ہے، ٹیکس بھی لگ گیا ہے، تو 255 روپے اس فل کے بن گئے ہیں۔ اگر ہم اس کی ہاف کی بات کریں، ہاف کو ایڈ کریں تو ہاف بھی ایڈ کر دیا گیا ہے، تو اس کی قیمت بھی یہی آ رہی ہے، اور اس کی جتنی بھی کوانٹٹی ہے اور ٹوٹل اس کے بنتا ہے وہی آ رہی ہے۔ یہاں سے ہم اس کی کوانٹٹی زیادہ کم کر سکتے ہیں۔ اس کی کوانٹٹی زیادہ کرنے کے بعد ہم یہاں پر کوئک آرڈر یا پلیس آرڈر پر کلک کر کے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں۔